علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مثال میری ماں بہنوں کی طرف سے شکایت ہے کہ حضرت اب کی بار آپ نے پروگرام مسجد کے اندر کرایا، ہم لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ تو اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو جہاں بھی بیٹھی ہوں وہیں سے سنیں، ذکر امام سنتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ذکر امام حسین کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، تو آپ وہیں سے سن کر کے اتنا ہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور نہیں، اگر آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، تو میرے نگاہوں کے سامنے کئی چھتیں نظر آ رہی ہے، کوشش کیجئے کہ انہی چھتوں پہ آ کر کے آپ دیکھ لیں، تاکہ آپ بھی اس سے آپ کو مایوسی نہ ہو۔ بہرکیف، اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ مسجد والے جو ہے شعر و شاعری بڑے اچھے انداز میں سنتے ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا حضرت؟ ہم نے سنا ہے، سنا نہیں ہے، حضرت جانتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے۔ ہم بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ سنیں، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا۔ واہ واہ، زنجیر ہلتی رہی، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، اور شرع عرش آئے گئے نبی بار بار، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، پتہ چل گیا کہ انہیں شعر و شاعری سنتے ہیں۔ تھرا گئے یزید کے، واہ 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 واہ۔ اور آگے سنیں، اب شعر سنیں، اب جو شعر سنانا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ تھرا گئے، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ حسین کا سر بولتا رہا۔ نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، نیزے پہ حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ حسین کا سر بولتا رہا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین۔ کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب گھر گھر ہے حسین۔ کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ اب گھر گھر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب گھر گھر ہے حسین۔ کہاں حسین دیکھو گے، جہاں نگاہ اٹھاؤ وہاں حسین ہے، کہیں صدام حسین، کہیں یہ حسین، کہیں وہ حسین۔ اور وہ ظالم یزید جو امام حسین کے ساتھ جیتنے کے بعد جو جنگ کو فتح کو کامرانی کا سبب سمجھتا تھا، آج دنیا ہستی سے مٹا گیا ہے، کوئی اس کا نام بھی لینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج گھر گھر ہے حسین۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے
کہ بند ہوتی ہے کھلتی ہے اصغر کی مٹھیاں، بند ہوتی ہے کھلتی ہے اصغر کی مٹھیاں، 6 مہینے کے اصغر کو بھی تلوار چاہیے، کہ اصغر کو بھی تلوار چاہیے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بہت اچھے انداز میں آپ نے سنا، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس کچھ 2-4 باتیں میں اس حوالے سے آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ بس توجہ سے سنیں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوا تھا وہ کیسا جنگ تھا، یہ کون سا جنگ تھا؟ کیا اس کا جواب آپ دے سکتے ہو؟ ہے کوئی اس میں جو کوئی بتا سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوا تھا یہ کیسا جنگ تھا؟ کیوں جنگ واقع ہوا؟ جنگ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ آخر امام حسین نے جنگ کیوں کیا؟ آخر امام حسین نے اپنا سر کیوں دے دیا؟ آخر امام حسین نے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کیوں کر دیا؟ لیکن آج اگر دور حاضر میں دیکھو گے، آج سوشل میڈیا میں دیکھو گے، آج فیس بک میں دیکھو گے، آج ٹویٹر میں دیکھو گے، تو عام طور پر ایک سوال بار بار نگاہوں کے سامنے آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جو امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں جنگ کیا تھا وہ کیریکٹر کا جنگ نہیں بلکہ وہ حکومت کا جنگ تھا، وہ حکومت کا جنگ تھا، وہ جو حکومت کو قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اور امام حسین کربلا جو گئے تھے وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو سینہ ٹھوک کر اسے جواب دے دینا کہ او ظالم، جب اللہ کسی کی عقل لے لیتا ہے تو اس سے دین بھی چھین لیتا ہے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہوتے تو 6 مہینے کے اصغر کو نہیں لے کر کے جاتے، اگر جنگ کرنے کے لیے گئے ہوتے تو شہر بانوں کو نہیں لے کر کے جاتے، اگر جنگ کرنے کے لیے گئے ہوتے تو زینب کو نہیں لے جاتے، اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو سکینہ کو نہیں لے جاتے، کیونکہ جنگوں میں عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا، جنگوں میں بچوں کو نہیں لے جایا جاتا، بلکہ جنگوں میں تو بہادروں کو لے جایا جاتا۔ جنگوں میں بہادروں کو لے جایا جاتا ہے، کوئی عورتوں کو لے جائے گا کیا؟ اس کو شکست ہونا ہے کیا؟ کوئی بچوں کو لے جائے گا کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ میرا دشمن سامنے کھڑا ہے تو ہم مضبوط سے مضبوط راستے اختیار کریں گے نا، کہ ہم کمزور سپاہیوں کا سامنے پیش کریں گے؟ لیکن بے وقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے دین لے لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام حسین کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، کان کھول کے آپ بھی سن لیں، اور اپنے ذہن میں اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کو نکال کر پھینکیں، اور امام حسین کے تعلق سے اپنے فہم و فراست کو پاک و صاف کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسین کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو۔ علی تو سراپا بادشاہ ہے، علی تو شیر خدا ہے، اور شیر خدا کا بیٹا خود شیر ہے۔ اب شیر کو کسی کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں جاتا ہے فتح یاب ہو کر کے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کسی کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کے لیے تو وہ تلاش کرتے جن کے پاس طاقت نہ ہو۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو میں آج کو بتانا چاہتا ہوں آخر وہ جنگ کون سا تھا، یہ جنگ کیسا تھا، آخر یہ جنگ کیوں واقع ہوا؟ تو آؤ اس ناچیز سے سن لو۔ یہ جنگ نہ تو حکومت کا تھا، یہ جنگ نہ تو کردار کا تھا، یہ جنگ نہ تو تکبر کا تھا، یہ جنگ نہ ذاتی جنگ تھا، کوئی یہ جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ اگر تھا تو کردار کا جنگ تھا، یہ جنگ اگر تھا تو عمل کا جنگ تھا، یہ جنگ اگر تھا تو
برائیوں کے خاتمہ کرنے کا جنگ تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہو گے حضرت آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کردار کا جنگ تھا، یہ جنگ کیریکٹر کا جنگ تھا، یہ جنگ عمل کا جنگ تھا؟ تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کربلا کا میدان ہے، ایک طرف جو ہے امام حسین ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوسری طرف یزیدی لشکریں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یزیدی لشکر تھا وہ کون تھا؟ کیا وہ کافر تھا؟ کیا وہ مذہب اسلام سے انحراف کرنے والا تھا؟ نہیں، تاریخوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ یزید وہ انسان تھا جو عالم بھی تھا، یزید وہ انسان تھا جو مسجد کا امام تھا، یزید وہ انسان تھا جو منبر نور پر چڑھ کے خطبہ دیتا تھا، یزید وہ انسان تھا جو اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، یزید وہ انسان تھا جو اسلام کے نام پر کام کرتا تھا۔ اب آؤ امام حسین سے پوچھو، امام حسین کی روح سے پوچھو، امام حسین کی بارگاہ میں تصورات میں سوال کرو، اے میرے امام، جب یزید کافر نہیں تھا، جب وہ مسلمان تھا، جب امام کا مسجد تھا، جب مسجد کا امام تھا، جب وہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا تھا، جب وہ اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، تو اے میرے امام پھر آپ نے ایک مسلمان کے خلاف جنگ کیوں کیا؟ آپ نے جنگ کیوں چھیڑ دیا؟ آخر ایک مسلمان کے خلاف آپ نے جنگ کا آغاز کیوں کر دیا؟ اے امام حسین آخر معاملہ کیا ہے؟ تو امام حسین کی بارگاہ سے آواز آئے گی، او میرے دیوانوں، او میرے مستانوں، او میرے چاہنے والوں، او میرے نام پر محبت کے دم بھرنے والوں، تم جاننا چاہتے ہو کہ آخر یزید مسلمان تو تھا لیکن میں نے تب بھی اس کے خلاف جنگ کیوں کیا؟ جنگ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان کے درمیان میں جنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن آخر یہ جنگ کیوں ہو گیا؟ تو امام حسین کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، لوگوں سنو، یزید مسجد کا امام تھا، یہ بات صحیح ہے، یزید جو ہے خطبہ دیتا تھا، یہ بات صحیح ہے، یزید جو ہے نماز پڑھاتا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن لوگوں سنو، وہی یزید ہے ایک طرف نماز پڑھاتا تھا، دوسرے طرف شراب پیتا تھا، ایک طرف نماز پڑھاتا تھا، دوسرے طرف عیاشی کرتا تھا، ایک طرف نماز پڑھاتا تھا، دوسرے طرف محرمات سے نکاح کو حلال کہتا تھا، ایک طرف نکاح پر، ایک طرف اسلام کی تبلیغ کرتا تھا اور دوسری طرف اسلام کے قانون سے کھیلتا تھا، اسلام کے قانون سے کھلواڑ کرتا تھا۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ اگر آج اس اسلام کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو یزید اسلام شرابی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اگر اس اسلام کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو یہ اسلام جواری کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اگر اس اسلام کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو یہ جو ہے محرمات کو جائز کرانے والے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو پوری دنیا حسین کو تھوکے گی کہ ایک نبی کا نواسا ہو کر کے اسلام کو نہ بچا سکا، اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کو یزید کی چنگل سے چھڑا کر کے اپنی جو ہے گردن اور 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے اسلام کو بچایا جائے، اسلام کے گلشن کو پاک کیا جائے، اسلام کے قانون کی حفاظت کیا جائے، قرآن کی حفاظت کی جائے، نانا کی شریعت کی حفاظت کی جائے، تاکہ صبح قیامت تک کے لیے داغ نہ لگ جائے۔ اس داغ سے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 جانوں کو قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے اور یزید کو مٹا دیا، یزید کو مٹا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ جنگ کفر و اسلام کا جنگ نہیں تھا، یہ جنگ حکومت کا جنگ نہیں تھا، یہ جنگ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جنگ کیریکٹر کا جنگ تھا۔ غور سے سنیے، یہ کیریکٹر کا جنگ تھا، یہ کردار کا جنگ تھا۔ اور آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، ذرا سوچیں تو صحیح، جو کام کل یزید کر رہے تھے وہی کام اگر آج ہم کر رہے ہیں تو ہم کس لسٹ میں جائیں گے؟ کیریکٹر کا جنگ تھا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جلسہ کرنا ثواب کا کام ہے،
یہ اور بات ہے لنگر چلانا ثواب کا کام ہے، یہ اور بات ہے امام حسین کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، اچھی بات ہے، یہ اور بات ہے کہ محفلوں پہ محفل سجایا جائے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ تو بنیاد یہ ہے کہ جن مقصد کے خاطر امام حسین نے 72 جانوں کو قربان کیا ہے اسے بچانے کا نام کیا ہم کرتے ہیں؟ تو سنیں ایک لفظ میں بڑے دعوے کے ساتھ بولتا ہوں اور سنیں آپ حضرات، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حسین کا جنگ صرف کربلا میں نہیں، حسین کا جنگ آج بھی ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں اور دل میں جگہ بیٹھائیں، ورنہ جتنا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا سب رائے گا ہو جائے گا، سب تمہارے منہ میں مار دیے جائیں گے۔ ایسا کام نہ کرو جس سے امام حسین ناراض ہو جائے، ایسا کام نہ کرو جس سے مولا علی ناخوش ہو جائے، ایسا کام مت کرو جس سے رسول کائنات ناراض ہو جائے۔ کیریکٹر کا جنگ تھا، اور یہ جنگ صرف کربلا میں نہیں بلکہ یہ جنگ آج بھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اور یہ جنگ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ جنگ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ امام حسین نے اپنی 72 جانوں کو قربان کر دیا، کیوں؟ نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، نماز و حج و زکوٰۃ اور صدقات کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کے قانون کی حفاظت کرنے کے لیے، تاکہ اسلام کی حفاظت ہو جائے، تاکہ ہمارے غلام بآسانی سے اسلام پر چلنے لگے۔ لیکن آج دیکھتا ہوں اسی امام حسین کا نام لینے والا غلام آج نمازوں کا خون کر رہا ہے، آج قرآن کا خون کر رہا ہے، آج نمازوں کا خون کر رہا ہے، آج اسلام کا خون کر رہا ہے، آج اسلام کے چہرے کو مسک کر رہا ہے۔ آج جتنا زیادہ اسلام کو نقصان مسلمانوں سے ہے شاید کہ کسی سے۔ کیا آج ہمارے گاؤں میں شرابی نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے گاؤں میں بے نمازی نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے گاؤں میں بد کردار نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے گاؤں میں اسلام کے قانون سے کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں؟ تو سنو، انہی چیزوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے 72 جانوں کو قربان کیا تھا۔ آج بھی وہی جنگ ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا حسین کا اس کے ساتھ جنگ ہے، جو روزہ نہیں رکھے گا حسین کا اس کے ساتھ جنگ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے گا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو جھوٹ بولے گا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو اسلام کے قانون سے کھلواڑ کرے گا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو ہے لوگوں کو مکر و فریب میں ڈالے گا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کفر و اسلام کا جنگ نہیں کیریکٹر کا جنگ ہے۔ جو اسلام کے قانون کے مطابق چلے گا وہی حسینی کردار ہے، اور جو اسلام کے خلاف چلے گا وہی یزیدی کردار ہے۔ اب سنو، یزید شرابی تھا تو امام حسین نے اس کے ساتھ جنگ کیا۔ آج ہم شرابی ہو جائے تو ہے کہ نہیں ہے؟ کیریکٹر کا جنگ ہے، اس لیے کیریکٹر کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل میدان محشر میں امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ لوگوں جس اسلام کو ہم نے 72 جانوں کو قربان کر کے تمہارے حوالے کیا تھا، اب ذرا بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اس اسلام کے تعلق سے؟ کیا تم نے اپنے بیٹوں کو بتایا یا نہیں؟ کیا تم نے تعلیم حاصل کیا یا نہیں؟ کیا تم نے اسلام پر عمل کیا یا نہیں؟ تو بتاؤ ہم وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اور معاملات ہم بعد میں کریں، لیکن اسلامی جب اسلام سے محبت ہو جائے گی تو حسین سے محبت ہو جائے گی۔ حسین کی محبت اسلام کی محبت ہے، اسلام کی محبت حسین کی محبت ہے، کیونکہ جب اسلام مٹ رہا تھا تو حسین کی روح نے جا کر کے اسلام کو بچایا ہے، اس لیے حسین سے محبت کرو گے تو اسلام سے محبت۔ بے شک بے شک بے شک۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں معاملات۔ اور دوسری چیز میں آپ کو چلتے چلتے بہت مختصر انداز میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا اپنے امام کے پیغام کو سنو۔ میرے امام کربلا کے میدان میں خیمے میں ہے۔ کہاں ہے؟ خیمے میں ہے۔ کہاں ہے؟ زور سے بولیے کہاں ہے؟ ذرا دیکھیں، ہمت تو بہادر اسے کہتے ہیں
10वें आशूरे की रात है, यानी 10वीं तारीख की रात है। गौर से सुनिएगा, 10वें तारीख की रात है। बहादुर इसे कहा जाता है। अगर मुझे 5 दिन 1 महीना पहले पता चल जाए कि फना दिन को हमें शहीद होना है या हमें मरना है, उससे पहले ही हमारा इंतकाल हो जाए। है कि नहीं है कि है नहीं? इसलिए तो अल्लाह ने किसी को बताया नहीं कि किसकी जिंदगी कितनी है, किसे कब मरना है और किसे कितना जिंदा रहना है। समझ रहे हैं? इमाम हुसैन करबला के मैदान में 10वीं तारीख को खेमे में है। इमाम हुसैन को पता है कि कल हमें शहीद होना है, कल हमें शहीद होना है। रिवायत में है कि इमाम हुसैन 10वें तारीख की फजर के वक्त तक इमाम हुसैन के बाल मुबारक, दाढ़ी मुबारक के जो बाल थे वो बिल्कुल सियाह थे, लेकिन असर होते होते सारे के सारे बाल मुबारक सफ़ेद हो गए थे। कभी इस पैगाम पर हमने गौर किया? सफ़ेद बाल कब होता है? जब इंसान दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, जब दिमागी तवाज़ुन में जब ज़्यादा लोड होता है तो फिर सर के बाल पकने लगते हैं। फजर तक इमाम हुसैन के बाल सियाह काले और असर होते होते सफ़ेद। अल्लाहु अकबर। कभी हमने गौर किया? आसान समझते हैं इस्लाम में चलना। आज के मुसलमान, याद रखो मुसलमानों, बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये इस्लाम के गुलशन को सजाया गया है। इस्लाम के गुलशन को ऐसे नहीं सजाया गया है। लेकिन उसके बाद भी देखो, आशूरे की रात है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे घर वालों, ए अहले बैत, आज आशूरे की रात है। आशूरे की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमतें हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। ए मेरे घर वालों, आज आखिरी रात है, जितना हो सके अपनी रब को राज़ी कर लो, इबादत के ज़रिए से राज़ी कर लो, तिलावत के ज़रिए से राज़ी कर लो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे घर वालों, ये आशूरे की रात है, ये तिलावत की रात है, ये इबादत की रात है, ये रब की रहमत हासिल करने की रात है। इसलिए ए अहले बैत की औरतों, ए अहले बैत के नौजवानों, ए मेरे बहादुरों, आज की इस रात को 2 हिस्से में बांट लिया जाए। आज के इस रात को 2 हिस्से में बांट लिया जाए। आधे रात में कुरान की तिलावत की जाए और आधी रात में सुजूदो क़ियाम में गुजार दिया करे। यह है इमाम हुसैन का पैगाम। क्या मुसलमानों, आज हमने आशूरे की अहमियत को समझा है। अगर इस मजमे में मैं पूछ लूँ कि आज के दिन कितने लोग रोज़ा रखे हैं, तो शायद कि हमें ना के बराबर लोग समझ में आएंगे। है कि नहीं है? जबकि किसको नहीं पता 9-10 का रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे। पता है हम नहीं रखेंगे, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग रखते हैं या फिर हमारी माँ बहनें रखती हैं। क्या यह इस्लाम का पैगाम नहीं है? क्या रोज़ा छोड़ करके ये महफिल अफजल है या ये रोज़ा अफजल है? महफिल की कोई बुनियाद नहीं है, एक अच्छा काम है, लेकिन रोज़े की बुनियाद है, रोज़े की बुनियाद है। अगर बुनियाद तोड़ करके तुमने फुरूई चीज़ों पर अमल किया, ये तुम्हारे मुंह में मार दिया। 10वीं तारीख की रात है, कल शहीद होना है। अहले बैत से कहते हैं कि आज की रात को 2 हिस्सों में बांट लो। बांट लिया गया। समझ रहे हैं? हज़रत सकीना छोटी सी है, बस 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू ख़त्म। सकीना छोटी सी दौड़े दौड़े हुसैन के पास पहुँचते, बाबा जान, अली अकबर भाई, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम कुरान पढ़ रहे हैं, शहरबानो कुरान पढ़ रही है, ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, तमाम तर अहले बैत के घराने सब कुरान पढ़ रहे हैं। बाबा जान, मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दो ना, मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दो ना। इमाम हुसैन कहते, बेटी कुरान पढ़ना चाहती हो? कहाँ बाबा, मैं कुरान पढ़ना सीखना चाहती हूँ। कहा, बेटी जालिमों ने तो पानी बंद कर दिया, मैं कैसे वज़ू कराऊँ? बेटी आओ, करबला की मिट्टी, अल्लाह ने मिट्टी के अंदर वो ताकत दिया है कि मिट्टी भी जिसके अंदर चले जाए उसे भी पाक कर दिया करता है। आओ, करबला की मिट्टी से हम तुम्हें तयम्मुम कराते हैं। तयम्मुम कराने के बाद हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी आओ, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत सकीना कहती
کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنے میں امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام حسین رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو جاری ہے، آخر کیا ہے؟ حضرت سکینہ فرماتی ہے بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کا معاملہ کیا ہے؟ رونے کا ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے، یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے، یہ تو خوشیاں بانٹنے کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹے مجھے اس غم نے رولا دیا ہے کہ آج میں نے اپنی بیٹی سکینہ کی بسم اللہ کھانی تو کرا دیا ہے، لیکن کیا پتا کہ ہم پورے قرآن بھی اسے پڑھا سکتے۔ اللہ 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 اکبر اللہ غم نے مجھے رولا دیا ہے کہ بیٹی آج تو میں نے بسم اللہ کھانی کرا دیا ہے، لیکن کیا پتا کہ ہم پورے قرآن کی تعلیم بھی ہم تمہیں دے سکیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت سکینہ رونے لگتی ہے بابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بابا جان ایسا نہ بولیں آپ، کیونکہ جب مدینہ سے میں چلی تھی تو میری بہن سوگرا نے کہی تھی کہ سکینہ تم بابا کے ساتھ جا رہی ہو، بابا کا خیال رکھنا، جب بابا نماز پڑھنا چاہے تو مصلی بچھا دینا، جب بابا وضو کے لیے جائیں تو پانی لا کر کے دینا، ہر قدم پہ بابا کا خیال رکھنا۔ او بابا اگر بہن سوگرا نے ہم سے پوچھ لی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے بابا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رب کو یہ منظور ہے تو بابا ہم سب رب کے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کے کردار۔ اس لیے دوستو اہل بیت سے محبت کریں، اور زیادہ سے زیادہ میں ایک بتا دوں جو لوگ 9 محرم کو روزہ نہیں رکھ سکے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 11واں ملا لیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر 9 چھوٹ گیا ہو تو یہ نہ سوچے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں، ابھی بھی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ 10 کا رکھیں اس کے ساتھ 11ویں کا ملائیے اور انشاءاللہ روزہ رکھیے، اور اپنے امام حسین کے لیے آپ بے شمار ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے وسیلے سے اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔